برائی کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ایک شخص بادشاہ کے دربار میں گیا اور اس سے اجازت چاہی کہ میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دیتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور کہا اب جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ اس نے بڑی پیاری بات کہی، محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جاتا ہے۔ بادشاہ اس کی یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام سے نواز دیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ایک درباری کو اس شخص سے حسد ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں کڑنے لگا کہ اس عام سے شخص کو بادشاہ کے دربار میں اتنی عزت اور اتنا مقام مل گیا۔ بالآخر وہ حسد کی بیماری سے مجبور ہو کر بادشاہ کے پاس گیا، بڑے خوشامدانہ انداز میں بولا، بادشاہ سلامت، ابھی جو شخص آپ کے سامنے گفتگو کر کے گیا ہے، اگرچہ اس نے باتیں بڑی اچھی کی ہے لیکن وہ آپ سے نفرت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کو گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری۔ بادشاہ نے یہ سنا تو پوچھا تمہارے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہے؟ وہ میرے بارے میں یہی گمان رکھتا ہے۔ حاسد بولا حضور اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ آزما کر دیکھ لیں۔ اسے اپنے پاس بلایا، جب آپ کے قریب آئے گا تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ اسے آپ کے منہ سے بدبو نہ آئے۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا تم جاؤ، جب تک میں اس معاملے کی تحقیق نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ حاسد دربار شاہی سے جانے کے بعد اس شخص کے پاس پہنچا جس سے وہ حسد کرتا تھا، اسے کھانے کی دعوت دی، اس نے دعوت قبول کر لی، اس کے ساتھ چل دیا۔ حاسد نے اس کے سامنے ایسا کھانا پیش کیا جس میں لہسن پیاز وغیرہ زیادہ تھی۔ اب منہ سے لہسن اور پیاز کی بدبو آنے لگی۔ بہرحال وہ اپنے ہرا گیا، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، بادشاہ نے اس کو بلا لیا۔ بادشاہ نے آپ کو ابھی دربار میں بلایا ہے، قاصد نے آ کر کہا۔ وہ شخص قاصد کے ساتھ دربار پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا میں وہی کلمات سناؤ جو اس دن تم نے سنائے تھے۔ اس شخص نے کہا محسن یعنی احسان کرنے والے کے ساتھ احسان کرو، اور جو برائی کرے اس کی برائی کا بدلہ اسے خود ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو بادشاہ نے اس سے کہا میرے قریب آؤ۔ وہ بادشاہ کے قریب گیا تو اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ لہسن اور پیاز کی بدبو سے بادشاہ کو تکلیف نہ ہو۔ جب بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے دل میں کہا کہ اس شخص نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میرے متعلق یہ شخص برا گمان رکھتا ہے، مجھے گندہ دہنی یعنی منہ سے بدبو آنے کی بیماری ہے۔ بادشاہ اس شخص کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوا۔ بغیر تحقیق کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کو سخت سزا دینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر کے نام ایک مکتوب روانہ کیا، خط لکھا جس میں لکھا اے گورنر جیسے ہی یہ شخص تمہارے پاس پہنچے اسے ذبح کر کے اس کی کھال میں بھوسا بھر دینا اور اسے ہمارے پاس بھیج دینا۔ پھر بادشاہ نے خط پر مہر لگائی اور اس شخص کو دیتے ہوئے کہا یہ خط لے کر فلاں علاقے کے گورنر کے پاس چلے جاؤ۔ بادشاہ کی عادت تھی کہ جب بھی وہ کسی شخص کو کوئی بڑا انعام دینا چاہتا تو اپنے گورنر کے نام خط لکھتا اور اس شخص کو گورنر کے پاس بھیج دیتا، وہاں اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا جاتا۔ کبھی کبھی بادشاہ نے سزا کے لیے کسی گورنر کو خط ہی نہیں لکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ بادشاہ نے کسی کو سزا دینے کے لیے گورنر کے نام خط لکھا۔ بہرحال یہ شخص خط لے کر دربار شاہی سے نکلا۔ اس بیچارے کو کیا معلوم کہ اس خط میں میری موت کا حکم ہے۔ یہ شخص خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی ملاقات اسی حاسد سے ہو گئی جو حسد کرنے والا تھا۔ اس نے پوچھا بھائی کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا میں نے بادشاہ کو اپنا کلام سنایا تو اس نے مجھے ایک خط دیا ہے اور کہا فلاں گورنر کے پاس یہ خط لے کر جاؤ۔ میں اسی گورنر کے پاس خط لے کر جا رہا ہوں۔ وہ حاسد کہنے لگا بھائی تم یہ خط مجھے دے دو، میں ہی اسے گورنر تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ اس شریف آدمی نے خط حاسد کے حوالے کر دیا۔ وہ حاسد خط لے کر خوشی خوشی گورنر کے دربار کی طرف چل دیا۔ وہ یہ سوچ کر بہت خوش ہو رہا تھا کہ اس خط میں بادشاہ نے گورنر کے نام پیغام لکھا ہوگا کہ جو شخص یہ خط لے کر آئے اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے، میں نے اس شخص کو جھانسا دے کر یہ خط لے لیا ہے، اب میں مالا مال ہو جاؤں گا۔ وہ حاسد انہی سوچوں میں گم بڑی خاموشی کے عالم میں جھومتا جھومتا گورنر کے دربار میں پہنچا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ حسد کی آگ نے اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے اور جاتے ہی اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بہرحال وہ گورنر کے پاس پہنچا، بڑے مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کا خط گورنر کے ہاتھ میں دیا۔ گورنر نے جیسے ہی خط پڑھا پوچھا اے شخص تجھے کیا معلوم ہے اس خط میں بادشاہ نے کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت نے یہی لکھا ہوگا کہ مجھے انعام و اکرام سے نوازا جائے اور میری حاجات کو پورا کیا جائے۔ گورنر نے سن کر کہا اے نادان شخص، بادشاہ نے اس خط میں مجھے حکم دیا ہے کہ جیسے ہی یہ شخص خط لے کر پہنچے اسے ذبح کر دینا اور اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دینا، پھر اس کی لاش میرے پاس بھجوا دینا۔ یہ سن کر اس حاسد کو تو ہوش اڑ گئے اور وہ گڑ گڑا کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم یہ خط میرے بارے میں نہیں لکھا گیا بلکہ یہ تو فلاں شخص کے متعلق ہے، بے شک بادشاہ آپ کے پاس اسی کو بھیج رہا تھا، آپ قاصد سے پوچھ لیں۔ گورنر نے اس کی ایک نہیں سنی اور کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں کہ ہم بادشاہ سے اس معاملے کی تصدیق کریں، بادشاہ کی مہر اس خط پر موجود ہے، لہٰذا ہمیں بادشاہ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔
اتنا کہنے کے بعد اس نے جلاد کو حکم دیا اور اس حاسد شخص کو ذبح کر کے اس کی کھال اتار کر اس میں بھوسا بھر دیا گیا. پھر اس کی لاش کو بادشاہ کے دربار میں بھجوا دیا گیا. وہ شخص جس سے یہ حسد کیا کرتا تھا حسب معمول بادشاہ کے دربار میں گیا اور بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر وہی الفاظ دہرائے کہ محسن کے ساتھ احسان کرو اور جو برائی کرے گا اسے عنقریب اس کی برائی کا صلہ مل جائے گا. جب بادشاہ نے اس شخص کو صحیح و سالم دیکھا تو اس سے پوچھا میں نے تجھے خط دیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا میں آپ کا خط لے کر گورنر کے پاس جا رہا تھا, مجھے راستے میں فلاں شخص ملا اور اس نے مجھ سے کہا کہ یہ خط مجھے دے دو, چنانچہ میں نے اسے خط دے دیا اور وہ خط لے کر گورنر کے پاس چلا گیا. بادشاہ نے کہا اس شخص نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا کہ تم میرے متعلق گمان رکھتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے, کیا واقعی ایسا ہے؟ اس شخص نے کہا بادشاہ سلامت میں نے کبھی بھی آپ کے بارے میں ایسا نہیں سوچا. تو بادشاہ نے پوچھا جب میں نے تجھے اپنے قریب بلایا تھا تو تو نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا بادشاہ سلامت آپ کے دربار میں آنے سے کچھ دیر قبل اس شخص نے میری دعوت کی تھی اور کھانے میں مجھے بہت زیادہ لہسن اور پیاز کھلا دیا تھا جس کی وجہ سے میرا منہ بدبودار ہو گیا. جب آپ نے مجھے اپنے قریب بلایا تو میں نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ میرے منہ کی بدبو سے بادشاہ سلامت کو تکلیف پہنچے, اسی لیے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا تھا. جب بادشاہ نے یہ سنا تو کہا اے خوش نصیب شخص تو نے بالکل ٹھیک کہا, تیری یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے اسے عنقریب اس کی برائی کا بدلہ مل جائے گا. اس شخص نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور تجھے سزا دلوانی چاہیے لیکن اسے اپنی برائی کا صلہ خود ہی مل گیا. سچ ہے کہ جو کسی کے لیے گڈھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس میں جا گرتا ہے. تو اے نیک شخص میرے سامنے بیٹھ اور اپنی اسی بات کو دوہرا. چنانچہ وہ شخص بادشاہ کے سامنے بیٹھا اور کہنے لگا محسن کے ساتھ احسان کرو اور برائی کرنے والے کو عنقریب اس کی برائی کی سزا خود ہی ہو جائے گی. سبحان اللہ. اس لیے دوسروں کے لیے گڑھا نہیں کھودنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے.